قرآن جیسا پر لطف اور لذیذ کلام رب العالمین نے اور کہیں بھی نازل نہیں کیا۔ کلام اور بھی ہیں، کتابیں اور بھی ہیں، ہر کلام کا، ہر کتاب کا اپنا ایک مقام ہے، اثر ہے، لیکن دلوں میں اترنے والا کلام صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ جس نے مردہ دلوں میں جان ڈالی، جس نے مری ہوئی روحوں کو دوبارہ زندہ کیا، انسانی تقدیروں کو بدلا، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں رب العالمین نے ایسی تاثیر اور کشش رکھی ہے، غیر مسلم بھی جب سنتا ہے ایک مرتبہ ہل جاتا ہے۔ اس نے اپنوں کے دل بھی جیتے ہیں، غیروں کے دل بھی جیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دار ارقم میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، کفار مکہ چھپ چھپ کر آقا کا قرآن سنتے تھے۔ ایک طرف رویہ یہ تھا، تالیاں بجاتے تھے، شور مچاتے تھے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور شرابہ کرتے تھے تاکہ قرآن کی آواز دب جائے۔ لیکن دوسری طرف چھپ چھپ کر سنتے تھے، بالخصوص سربراہ مکہ ابو جہل، جو سب کا سربراہ اور قائد تھا، جو اسلام مخالف مہمات میں پیش رہتا تھا، یہ چھپ چھپ کر آقا کا قرآن سنتا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی سنتے تھے۔ اس کے کئی ساتھیوں نے قرآن سن کر اسلام قبول کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے خاص آدمی تھے۔ قرآن کا مدرسہ ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن جب قرآن کے قریب پہنچے، قرآن کے ماحول میں پہنچے، سمجھ گئے یہ کسی بشر کا کلام نہیں، قرآن سن کر اسلام قبول کر لیا۔ قرآن کی برکت سے رب العالمین نے کفر فاروق کو اسلام میں تبدیل کر دیا۔ وہاں پہنچایا جہاں ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قرآن سن کر اسلام قبول کیا۔ اس نے غیروں کے دل بھی جیتے۔ اس کے علاوہ بھی اسلام کی تاریخ میں کئی واقعات ہیں، کئی مثالیں ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا قرآن سننے کے لیے دور دراز سے ہندو اور سکھ آتے تھے۔ کئی ہندوؤں نے، کئی سکھوں نے
شاہ صاحب کا قرآن سن کر اسلام قبول کیا۔ آج ہمارا قرآن مسلمان نہیں سنتے، ان کا قرآن سننے کے لیے غیر مسلم آتے تھے۔ راز کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا راز یہ تھا، شاہ صاحب خاندانی سید تھے، حسنی حسینی سید۔ آپ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا سکتے ہیں۔ سید قرآن خوبصورت پڑھتا ہے، بشرطے کہ سید سید، ویسے تو بے شمار سید پھر رہے، سادات سے دنیا بھری پڑی ہے، میں حقیقی سید کی بات کر رہا ہوں۔ حقیقی سید قرآن خوبصورت پڑھے گا، خود بھی خوبصورت ہوگا۔ اسی وجہ سے شاہ صاحب کی آواز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک درد رکھا تھا جو غیروں کو بھی متاثر کر دیتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو تاثیر اللہ نے قرآن میں رکھی ہے اور کسی کلام میں نہیں رکھی۔ دلوں میں اترنے والا کلام ایک ہی ہے، یہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ایک مرتبہ جان ڈال دیتا ہے۔ بشرطے کہ پورے ذوق سے پڑھا جائے۔ ذوق ضروری ہے، قرآن کا جذبہ ضروری ہے۔ آقا کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا کرو، جذبے کے ساتھ قرآن پڑھو، جذبے کے ساتھ عبادت کرو۔ جب ہمارے اندر جنون ہوگا ضرور قرآن اپنا اثر دکھائے گا۔ بہرحال بات ہماری چل رہی ہے عظمت قرآن۔ مزید اگر ہم عظمت قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالی خود عظمت قرآن بیان فرما رہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور کسی کلام کے بارے میں رب العالمین نے اس قسم کے الفاظ نہیں ادا فرمائے، کسی کتاب کے بارے میں اس قسم کا اعلان نہیں فرمایا۔ اسی وجہ سے دوسری کتابوں میں رد و بدل آ چکا ہے، تبدیلی آ چکی ہے۔ تورات تبدیل ہو چکی ہے، انجیل تبدیل ہو چکی ہے، زبور تبدیل ہو چکی ہے۔ ہر دور والوں نے تورات کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دی ہے، انجیل کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دی ہے۔ اسی طرح تاریخ کو بھی ہر دور والوں نے تبدیل کیا۔ تاریخ کا بھی ایک مقام ہے، تاریخی حقائق حق ہے، لیکن اس میں رد و بدل کی گنجائش موجود ہے۔ ہر دور میں
مورخین کو خریدا گیا، خریدنے والوں نے اپنی مرضی کے مطابق تاریخ لکھوائی، تاریخی حقائق چھپا دیے گئے۔ لیکن قرآن نہیں تبدیل ہوا۔ بہت کوشش کی گئی قرآن کو تبدیل کرنے کی، لیکن اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکا۔ جس طرح صدیوں قبل قرآن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا تھا من و عن، اسی طرح آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ راز کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظ، اس کا محافظ اللہ ہے، اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ آقا کی حدیث ہے، میری امت کا فخر قرآن کریم ہے، لیکن آج امت قرآن پہ فخر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ امت چھوٹے چھوٹے کتابچوں پہ فخر کرتی ہے۔ معاذ اللہ آج کا مسلمان قرآن کے مقابلے میں انگلش پڑھ رہا ہے۔ جہاں بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے وہاں ہم انگلش بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے مقابلے میں انگلش کی کوئی حیثیت نہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کے زمانے میں انگلش کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ کوئی کتاب انگلش میں نہیں نازل ہوئی، کسی نبی کو اللہ نے یہ زبان نہیں دی، صحابہ کو یہ زبان نہیں آتی تھی، لیکن عربی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ یہ نور ہے، یہ فخر کی چیز ہے۔ دنیاوی تعلیم، دنیاوی علوم ہماری ضرورت ہے، ہمارے لیے نفع مند ہے، بہتر ہے، لیکن بالاتفاق جو علم ہماری انگلی سے پکڑ کر ہمیں اللہ کے دروازے تک پہنچا رہا ہے، ہمیں جنت کا تعارف کرا رہا ہے، وہ دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے یہی علم پڑھایا۔ کسی نبی نے اپنے مدرسہ میں، اپنے ادارے میں اپنے شاگردوں کو، امتیوں کو دنیا کا علم نہیں پڑھایا۔ کون سا علم پڑھایا انبیاء نے؟ شریعت کا علم، توحید کا علم، جو آج مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے۔ آج ہم تو مدارس پہ فتوے لگاتے ہیں، فتوے نہیں لگانے، مدارس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، برکات کو سمجھنا ہے۔ مدارس اللہ کا انعام ہے، دنیاوی اداروں میں دنیاوی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، مدارس دینیہ میں دینی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، روحانی علوم پڑھائے جا رہے ہیں۔ پھر پاکستان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ سب سے زیادہ جو مدارس ہیں وہ پاکستان میں ہیں۔ غیر ممالک سے لوگ پاکستان میں آتے ہیں علم دین کے حصول کے لیے، لیکن پاکستانیوں کو قدر نہیں، قدر ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔